12-14 to 16 کا پاکستان کا اسکواش کا نیشنل چیمپئن رہا ہوں. اس کے بعد انٹر بورڈ کا چیمپئن رہا ہوں, پھر انٹر یونیورسٹی کا چیمپئن رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں کسی اور طرف چلا گیا. ابھی کون سا ہدف ہے؟ ابھی کون سا ہدف ہے جس کے لیے وارم اپ ہو رہے ہیں رمضان میں؟ ایکسرسائز سر میں روٹین میں کرتا رہتا ہوں, ٹائم نہیں ملتا, لیکن ابھی رمضان میں تو اچھا ٹائم مل جاتا ہے. ویسے ہدف تو نہیں ہے فوری ہدف تو ہمارا ریڈی ہدف کے لیے, اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اس کا اسٹیمنا آپ کا نیچرلی جنریٹ ہو جاتا ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ جب آپ کوئی اس پہ جاتے ہیں نا تو آپ کا اسٹیمنا نہ بھی ہونا بڑھ جاتا ہے. جذبہ اگر آپ پہ ہو نا خود ہی بڑھ جاتا ہے. یہ ہم جو 18 کلومیٹر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیدل چل رہے ہوتے ہیں یہ پروٹیسٹ کے اندر, تو اس میں یہ ہے کہ اتنی ایکسرسائز تو نہیں کرتے ہیں روٹین میں, یا 3 دن جاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جاگنے کی ایکسرسائز تو نہیں ہوتی. تو بیسیکلی جذبہ جو ہے نا وہ جگاتا ہے. مناپور صاحب آج یہاں پہ آپ کے پی ہاؤس میں کھڑے ہیں, وہ ٹکٹ تو بتائیں کون سے والی ٹکٹ ہے؟ کون سے والی؟ وہ سامنے, وہ آپ کو یہاں سے نظر بھی نہیں آئے گی. دیکھو کتنی چھپی ہوئی ٹکٹ ہے, دیکھو وہ سارے ٹکٹ ہے. اچھا وہاں پہ وہ ٹکٹ یہاں سے نیچرلی بھی چھپی ہوئی ہے, دیکھو یہاں سے پتہ نہیں چل رہا اس کا. جب سے آپ سی ایم بنے ہیں خان صاحب سے کتنی دفعہ انٹریکشن ہوا اور بات کیا ہوئی خان صاحب سے؟ فوکس کیا ان کا جیل کے اندر؟ خان صاحب کی اسپرٹ تو وہی ہے. اگر خان صاحب کے ساتھ جو ملتے رہے نا لوگ, وہ اگر خان صاحب کو جیل میں ملے نا اور یہ سوچیں کہ یہ اس وقت اڈیالہ جیل میں نہیں بیٹھے, تو آپ کو لگے گا کہ خان صاحب اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وہی اسپرٹس ہیں, ان کی باڈی لینگویج بالکل وہی ہوتی ہے. باقی ہر طرح کے موضوع پہ بات ہو جاتی ہے خان صاحب سے, لیکن مجھے بڑا کم ٹائم دیتے ہیں ملنے کا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ملٹری بورڈز کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کمیٹی میں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. سر آپ نے اپنا موقع بڑا کھل کے رکھا ہے, تھوڑا سا بتائیں گے کیا بات چیت آپ نے کی ہے, اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے آپ نے کیا بات کی ہے؟ میں نے تو اسے صرف یہی جو باتیں کی ہیں سیکورٹی والے, میں نے جو بات چیت کی ہے کوئی تو ایسی باتیں جیسے سیکورٹی کے حوالے سے ہیں, صوبے کے حوالے سے, اور اس کی وہ جو بات چیت ہوئی ہے. لیکن جنرل بات جو میں نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ بیسیکلی جو فوکس ہٹ گیا اور ہم نے دوبارہ موقع دیا ایک طرح سے ان کو دوبارہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا, تو اس میں ہماری پالیسی کی جو ہے وہ غلطیاں ہیں. اپنی پالیسی کی غلطی ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر میرے سے پہلے کسی کرسی پہ بیٹھ کے کسی بندے نے غلط کام کیا ہے تو مجھے اس کو اون کرنا چاہیے. اس طرح اگر میں بھی کرسی پہ بیٹھ کے کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اب ان غلطیوں کو ہم نے ریویو کرنا ہے, ان کے اوپر انا کا مسئلہ نہیں بنانا. اور یہی میں نے ملٹری کوڈ کے بارے میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ملٹری میں ہمارے جو لوگ گئے ہیں ہماری پارٹی پالیسی نہیں تھی, لیکن اگر وہ کوئی لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ مسلح نہیں تھے, اور مسلح ایک بندہ جب نہ ہو اس پہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. ان کو آپ رہا کریں. ان کی نادانی تھی, پارٹی پالیسی کے خلاف گئے, جذبات تھے, لیکن ملٹری ٹرائل اور اس بعد ملٹری کی سزا جو ہوئی پڑی ہے ان کو رہا کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا وجود ختم کر دیا گیا. وہ پہلے شروعات جو کی اس سے پہلے اصل میں ایکچولی شہباز شریف صاحب نے جب بات شروع کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آج بھی یہ لوگ نہیں آئے, قومی مسئلہ تھا, قومی یکجہتی کی بات ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, تو اس میں آج بھی یہ لوگ نہیں آئے. تو اس میں میں نے جب بات شروع کی تو میں نے کہا دیکھیں جی میں وزیر اعلیٰ ہوں اسی پارٹی کا, پی ٹی آئی کا, لیکن میں آزاد حیثیت سے بیٹھا ہوں. آپ نے تمہاری پارٹی کا وجود ہی ختم کر دیا ہے, ریزرو سیٹ مجھے نہیں ملی, سینٹ کا الیکشن میرا نہیں ہو رہا, میری پارٹی کا آپ نے وجود ختم کر دیا ہے. پھر ہم نے صرف ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لوگوں کو جا کے عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ مشاورت کر کے ہم آ جائیں. آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا, تو پھر آپ کی طرف سے یہ سارے مسائل ہیں نا, ورنہ اگر آپ ملنے دیتے تو آج آ جاتے, بات کر لیتے. میں ایس ٹی میں رہتے تو آیا ہوں یہاں پر, تو یہ بات ہوئی ہے.